बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चेयरमैन साहब ने आपको जिन बातों की तरफ मुतवज्जे कर दिया है, उसी में मैं सिर्फ एक दो पॉइंट ऐड करूँगा। पहला जो क्वेश्चन आपका इलेक्शन के हवाले से था, देखें पीटीआई ने इलेक्शन के इनकाद के लिए पिछले 1.5-2 साल से स्ट्रगल कर रही है। पिछला सारा साल भी हमने स्ट्रगल किया, और इस साल जब 2 सूबों की हुकूमतें ख़त्म हुई तो सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट की हैसियत से मैंने पटिशन फ़ाइल की थी, और उसके साथ ही आपको याद होगा स्पीकर्स ने पटिशन फ़ाइल की, जिसका फ़ैसला 1 मार्च का आया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन दोनों सूबों में 9 अप्रैल की डेट दी थी, जिसको सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से 30 अप्रैल की तारीख इलेक्शन कमीशन ने खुद मुतय्यन करके प्रपोज करके दी थी। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आज खुद उन्होंने बैठ के तारीख तब्दील कर दी और 8 अक्टूबर कर दी, जिसका उनको अख्तियार नहीं था। वो सुप्रीम कोर्ट में खुद लिख के दे चुके थे कि हमें कोई अख्तियार नहीं है। वो उस वक्त कहते थे गवर्नर के पास पावर है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई गवर्नर जिसको डिज़ोल्व करेगा वो पावर होगी केपी की। पंजाब की हद तक चूँकि उसने डिज़ोल्व नहीं की थी गवर्नर ने, तो वो पावर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास थी। लिहाजा वो 30 अप्रैल की तारीख को बग़ैर किसी पावर के इलेक्शन कमीशन ने चेंज कर दिया 8 अक्टूबर। आपको याद है कि 8 अक्टूबर से पहले तक हमारे कान पक गए थे कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होगा। तमाम पीडीएम की जमातें, तमाम वो मुख्तदर तबके और हल्के, तमाम इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और उनके लोग एक ही बात करते थे कि हम 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराएंगे। वो किधर गया? 8 अक्टूबर तहलील हो गया। उसके बाद 60 दिन के अंदर इलेक्शन होना था ऑन दी एक्सपायरी ऑफ द टर्म, वो जो कि 2 सूबों का और एक फेडरल गवर्नमेंट का, नेशनल असेंबली का, को 90 डेज का करने की। लेकिन फिर वो 90 फिर अपनी पावर ना होते हुए कॉन्स्टिट्यूशन थी, क्योंकि 2 सूबों के नुमाइंदे इलेक्टेड वहां नहीं बैठे हुए थे, क्योंकि पॉलिसी बनाना इलेक्टेड लोगों का काम होता है। अनइलेक्टेड लोग कोई मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं बना सकते। सीसीआई के जरिए उस रिजल्ट को, जो कि 5 महीने तक उसको बंद रखा गया, जो कि 30 अप्रैल तक वो प्रोसेस ख़त्म हो चुका था, जो कि मर्दमशुमारी वाला, उसको नोटिफाई किया। फिर उसके बाद उसको बहाना बना करके आगे चलते गए। फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए। इससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जिसका 4-4 को फैसला आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन के इनकाद का हुक्म दिया था। लेकिन बदकिस्मती से 9 अप्रैल को रियासती दहशतगर्दी के जरिए इमरान खान को उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया। उसकी तफसील आपके सामने आ चुकी है। फिर उसी का ड्रामा रचाते हुए जो इदारे या जो अशखास चाहते थे कि किसी तरीके से इलेक्शन का अल्तवा हो जाए, वो फिर 9 और 10 मई का ड्रामा रचाते हुए पीटीआई और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक साजिश के तहत एक इलेक्शन के अल्तवा का बहाना बनाया गया। और जो इमरान खान ने आज से तकरीबन 1 साल पहले कहा था कि ये मुझे जेलों में बंद करेंगे, मुझे ये नाअहल करेंगे, ये उस लाडले सुपर लाडले को यहाँ लाएंगे, नवाज शरीफ को ये यहाँ मुकदमात से बरी करेंगे, और उसके बाद पीटीआई को डिसमेंटल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लंदन प्लान का हिस्सा है, और वही वो कर रहे हैं। लेकिन एक बात इमरान खान ने ये भी कही थी कि फिर भी पीटीआई इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेगी। अब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। हमने कभी इलेक्शन से भागने का रास्ता नहीं अख्तियार किया। हमने हमेशा जिद्दोजहद की है, कोशिश की है। और ये भी जो 8 फरवरी का आर्डर आया है, ये हमारी पटिशन पे आया है। हमने और सुप्रीम कोर्ट बार ने ये पटिशन फाइल की है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने 8 फरवरी की डेट कंफर्म कराई है, फैसिलिटेट की है, जो कि हुई है विद द कंसल्टेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इलेक्शन कमीशन, और कहा है ये पत्थर पे लकीर है। अब इसको अगर डिले करने की कोशिश हुई तो ये तौहीन अदालत भी होगा, ये आइन की सस्पेंशन भी होगी, जिसको जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब आप लेटेस्ट अपने आर्डर के जरिए ये लिख चुके हैं। और ये जो आज ड्रामा रचाया कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या बाकी जमातों वाले, जो ये कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन के अल्तवा की कोशिश की है, ये सब फ्रॉड है, ये गलत है, ये झूठ पे मबनी है। इसलिए हम इसको मुस्तरद करते हैं। और इलेक्शन कमीशन जो अपनी गैर जानिबदार उनको होना चाहिए था, वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं।
انہوں نے پہلے جوڈیشری سے بات کی، ان کو خط لکھا، انہوں نے کہا آپ اپنے شیڈول اپنا بھیجئے تاکہ ہم آپ کو بتائیں، ریسپونڈ کریں کہ ہم نے کون کون سے بندے دینے ہیں، کب دینے ہیں اور کیا کرنا ہے۔ لیکن ان کو دوبارہ لکھنے کی بجائے انہوں نے ان مینجمنٹ کے ایگزیکٹو کے لوگوں کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر بنا دیا، جو کہ پہلے ہی باعث ہیں ہمارے خلاف، ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، مقدمات بنا رہے ہیں، پابند سلاسل کر رہے ہیں، 3 MPO کے تحت ان کے خلاف آرڈرز کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا انصاف پہ مبنی وہ الیکشن کرائیں گے؟ لیکن اس کے باوجود ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر کل تک یہ الیکشن شیڈول کا اناؤنس کریں تاکہ پروسیس آف الیکشن ڈیلے نہ ہو۔ اگر آپ کریں گے تو یہ اسی طرح کا جرم ہوگا جو آلریڈی آپ نے 30 اپریل کو الیکشن نہ کرا کے کیا، جو آپ نے 14 مئی کو الیکشن نہ کرا کے کیا، جو آپ نے 8 اکتوبر کو الیکشن نہ کرا کے کیا، بلکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو تاریخ پروپوز کی تھی 6 نومبر والی، اس کو بھی آپ نے الیکشن نہیں کرایا۔ تو یہ ایک جرم کا بہت بڑا مزید اضافہ ہوگا جو کہ سپریم کورٹ آپ کو معاف نہیں کرے گی، نہ ہی قوم اور عوام معاف کرے گی۔ یہ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے ہمارے چیئرمین صاحب نے آپ کو بتا دیا، اس میں 1-2 باتیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ دیکھ کے قوم مایوس ہوئی ہے، ہمارے وکلاء، ہمارے جورسٹ، ہمارے وہ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ مایوس ہوئے ہیں، کیونکہ اس پہ اٹارنی جنرل کی ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے جب یہ کیس اوریجنل سائٹ پہ شروع ہوا تھا، اور انہوں نے یہ آ کر سٹیٹمنٹ دی تھی آفٹر کنسلٹیشن اینڈ انسٹرکشنز آف دی ہائی آفس اینڈ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہوں نے دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ ہم ٹرائل سٹارٹ نہیں کریں گے جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہ کرے۔ اس لیے جب اب فیصلہ آ چکا کہ وہ لا جو بنا تھا آرمی ایکٹ میں ترمیم آئی تھی جو سویلینز کا ٹرائل کر سکتے ہیں، وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور نہ صرف وہ بلکہ ٹرائل بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ تو اس فیصلے کے بعد جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں آتا، اس انڈرٹیکنگ کا پاس رکھتے ہوئے وہ ٹرائل سٹارٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ آرڈر سسپینشن کسی صورت نہیں بنتی تھی۔ دوسری بات اس میں ود ریسپیکٹ ہمارے سینئر جج جسٹس طارق مسعود صاحب آلریڈی اپنے پچھلے فیصلے کے پیراگراف 3 میں یہ لکھ چکے ہیں کہ یہ 184(3) کا کیس نہیں بنتا۔ جب اوریجنل سائٹ سے کوئی جج صاحب اپنی اوپینین دے دے تو ایپلیٹ سٹیج پہ ان کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ پھر تیسری بات، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے جو خط لکھا کہ یہ کمیٹی کا فیصلہ ہوا تھا، یہ 7 ممبر بینچ ہوگا اور سینئر موسٹ جج صاحبان اس میں شامل ہوں گے۔ اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خود اس کی سربراہی کرنی چاہیے تھی۔ پھر سینئر ججز جس میں جسٹس جمال مندوخیل صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس شاہد وحید صاحب اس بینچ کا حصہ نہیں ہیں، ان کو ہونا چاہیے تھا۔ تو اس لیے کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ آئندہ بھی ان ججز کو اس کے ساتھ بٹھانا چاہیے اور ان کو اس کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور پھر جو ایک بات بڑی اہم ہے کہ 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو 5 رکنی بینچ ایپلیٹ سٹیج میں بیٹھ کے سسپینڈ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا یہ ٹرائل کا سٹارٹ ہونا یہ فار آل ٹائم ٹو کم یہ سویلینز کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اس سے آئین، قانون اور جمہوریت کا جنازہ اٹھانے کے مترادف ہے۔ اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر جو بات جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے 1 سے زائد مرتبہ ہم کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنا متعصب رویہ خود پبلک کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، ٹیریان والے کیس میں 2 معزز جج صاحبان نے آج سے تقریباً 1 سال پہلے فیصلہ لکھ کے دے دیا، اور ان کا فیصلہ ان کے برعکس تھا۔ بینچ کمپلیٹ ہو گیا، ججمنٹ باہر آ گئی، ججمنٹ ویب سائٹ پہ آ گئی، اس کے بعد اس کو رکھنا، اس کو ریلیز نہ کرنا، اس کی سرٹیفائیڈ کاپی نہ دینا، یہ جوڈیشل مس کنڈکٹ ہے، یہ ان کے تعصب کو ظاہر کرتی ہے۔ پھر دوسری بات، مجھے بتائیں 9 مئی کو جس طرح عمران خان کا اغوا ہوتا ہے، جس طرح ان کو اٹھایا جاتا ہے، عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اسی کیس میں جس میں وہ بائیو میٹرک ویریفیکیشن کر رہے ہیں وکلاء کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، شیشے توڑے جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل قانون کے مطابق ہے، جس کو سپریم کورٹ نے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اپنی ججمنٹ کے ذریعے اس کو فوری طور پر سیٹیسفائیڈ کیا۔ تو آپ نے اپنے تعصب ہونے کا ثبوت دے دیا۔ پھر آپ مجھے بتائیں، الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو پٹیشن ہماری جمع تھی، 11 مہینے بعد کہا 11 مہینے کے بعد
کہا ریزرو رکھ کے کہ جناب آپ کو اپلیکیشن واپس لینے کا اختیار نہیں ہے، ہم آپ کی کیس واپس نہیں کریں گے۔ اور جبکہ اس کے مد مقابل آپ نے دیکھا کہ جس آرڈر کو توشہ خانہ والے کیس میں جو ہی ہم پٹیشن لے کر آتے تھے اس میں نوٹس ہو جاتا تھا اور ساتھ ہی آرڈر کر دیتے تھے آپ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے ان کو چلا دیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ پھر یہیں تک محدود نہیں رہا، آرڈر سسپینڈ کر دیا سینٹنس کا توشہ خانہ والے کیس میں۔ جب ہم گئے کہ ہم نے آرڈر کو بھی سسپینڈ کر دیں تاکہ ہمارے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے کہ ہماری وہ چیئرمین شپ بھی جانے والی ہے اور ہمیں الیکشن سے لڑنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، آپ اس کو ختم کریں، وہ چوتھی دفعہ بحث ہو چکی ہے، ابھی تک وہ آرڈر ریزرو ہے۔ اس کے مد مقابل اس سپر لاڈلا کو جو کرپشن کا بادشاہ ہے، جو آج بھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ، میں چھوڑ دیتا ہوں ساری باتیں، آپ بتا دیں حسن نواز نے کہا کہ ہم اس میں رینٹ آتا ہے پاکستان سے، ہم اس میں رہتے ہیں، تو آج بتا دیں وہ لینڈ لارڈ کون ہے جس کو آپ رینٹ دیتے ہیں۔ حسین نواز نے آ کر جیو کے پروگرام میں آ کر کہا جی الحمدللہ یہ فلیٹ ہمارے ہیں اور بینیفیشل اونر مریم نواز ہیں، پھر آج بتا دیں کہ وہ آج کس کے ہیں۔ پھر فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر نواز شریف نے کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائع اور رسیدیں جو میں آپ کو پیش کروں گا جب سپریم کورٹ بلائے گی۔ جب سپریم کورٹ نے بلایا تو آپ اس کو قطری خط لے کر آ جائے گا جس سے آج بھی آپ واپس ہو گئے ہیں۔ مجھے آج بتا دیں 30 سال سے آپ اور آپ کا خاندان رہ رہا ہے تو ہیں کس کے؟ آج بھی پبلک کے سامنے آپ لے آئیں اس سپر لاڈلا کو، جس انداز سے، جس پروٹوکول کے ذریعے اور جس طرح ان کو یہ بینیفٹ دیے گئے ہیں، یہ انصاف اور قانون کا دوہرا معیار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے انصاف کا نظام، قانون اور آئین کی بالادستی کا کانسیپٹ وائلیٹ ہوا ہے۔ تھینک یو۔